اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف کھینچ رہے تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، کھلا کریں گے، جو آئے گا سامنے اسے مقابلہ بھی کریں گے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، جانثاروں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیں۔ اسی غرض سے وہ ایک روز سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کیا تدبیر کی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندوں کا بادل چھٹ جائے اور سارے جانثار گرد کی طرح اڑ جائے اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ آخر میں رائے ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید فروخت کرے، نہ کھانا پینا کوئی سامان دے، اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے، کیونکہ سب ان کی جتنی چالیں تھیں سب فیل ہو چکی تھی۔ اب یہ کہہ رہے کہ اب ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے۔ اس رائے کی سب نے تائید کی۔ بات اور پکی کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ بھی ہوا ہے، لکھی، جس میں انہی ناپاک عزائم کا تذکرہ تھا۔ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا گیا، ہر ایک اس کا احترام کرے، نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے، نہ اسے ہاتھ لگانے کی جرات کرے۔ پھر قریش سے کچھ سردار آل مطلب کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی کہ دو شکلیں ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے قتل کر دیں، نعوذ باللہ، ہم اس طرح تمہیں بھی آرام مل جائے گا، ہمیں بھی چین نصیب ہو جائے گا، تمہیں بہت سا خوں بہاں بھی دے دیں گے، اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، نہ تم سے خرید فروخت کریں گے، نہ کوئی لین دین۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ کہو کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ کے چچا کے پاس لوگ گئے تھے، ابو طالب کے پاس، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا، ابھی دوبارہ گئے ہیں۔ آل مطلب یہ سوچنے کو بھی تیار نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے اور اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کا ذرا بھی خیال نہ کیا، صاف صاف کہہ دیا ہر بات گوارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ مشرکین نے کہا تو ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے، یعنی گھیریں گے۔ قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا، بھوکوں مارنے کی مہم شروع کر دی۔ بنی ہاشم آل مطلب کے رشتہ دار تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ صرف ابو لہب نے بے وفائی کی، اس نے پورے خاندان کی مخالفت کی اور قریش کی طرفداری کی، کیونکہ یہ خاندان سے بیزار تھا، ان کو مصیبت میں دیکھ کر پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر یہی وہ بدبخت تھا جس نے قریش کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا، آل مطلب سے لین دین نہ کرنے کو ابھارا تھا، یعنی چال انہیں کی تھی ابو لہب کی۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال تھا۔ ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ ایک درہ میں نظر بند ہو گئے، یہی درہ شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کوئی تعلق، نہ کوئی لین دین، یعنی مکہ ہی میں پہلی ہجرت آپ نے کر لی۔ ایک درہ تھا، اسی میں اسے کا نام تھا شیب ابی طالب۔ ایک جیل خانہ تھا جس میں وہ مستقل بند رہتے، صرف محترم مہینوں میں باہر آتے، جبکہ عرب کی ساری جنگیں رک جاتی، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے، ہر طرح کے خطرے جاتے رہتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے خطرہ ہوتا۔ انہی مہینوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آ جاتے، پھر دعوت کا کام شروع کر دیتے۔ حاجی انہی دنوں میں مکے آتے، تجارت کرنے والے مکے قریب ہی بازار لگاتے اور تجارت کے سامان سجاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، بہت ہی درد اور محبت سے فرماتے، میرے پیارے بھائیوں، خدا کا دین قبول کر لو،
وہ بہت خوش ہوگا، تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا، لیکن اگر کفر اور شرک سے چمٹے رہے اور اس دین کو ٹھکرا دیا تو وہ ناراض ہوگا اور بہت سخت عذاب دے گا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹے سے نکلتے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، کیونکہ وہ تو محترم مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، تو اس میں لوگ کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ حبشہ میں تھے انہیں اطلاع ملی، عمر مسلمان ہو گئے، اس طرح اسلام کے قدم جم گئے، اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اب بے جھجک اس قریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں ان کی گمراہی پر متنبہ کر رہے ہیں۔ مکے کا کونا کونا بھی نور اسلام سے جگمگا رہا ہے، نہ صرف مکہ بلکہ بیرون مکہ بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سن کر خوشی سے بےتاب ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ حبشہ کو خیر بات کہہ دیا، پھر مکے کا رخ کیا، یعنی جو لوگ مکے ہجرت کر وہاں پھر ایتھوپیا چلے گئے تھے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا مسلمان تو نظر بند ہیں، قریش ان پر پہرا ہے، بڑی تنگی اور مصیبت کا سامنا ہے۔ ایسے میں مکہ کیا جاتے، الٹے پاؤں حبشہ لوٹ گئے۔ جب آئے تو پتہ چلا کہ سب تو قید کیے ہوئے۔ درہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی پڑے رہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 6 سال، 2 مہینہ نہیں، سال 6 مہینہ بھی نہیں، مسلسل 3 سال پڑے رہے۔ بلائیں امٹ امٹ کر آتی اور سب سہتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بھی ہجرت کی اجازت دے دی۔ مخلص ساتھیوں نے حبشہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر اطمینان کی سانس لی۔ اب مکہ میں بس گنے چنے مسلمان رہ گئے، یعنی اور لوگ حبشہ چلے گئے۔ جو مسلمان رہ گئے ان پر ایک عرصے تک دشمنوں کا پہرا رہا، جس کی وجہ سے ایک ایک لمحہ ان کے لیے عذاب بن گیا، لیکن وہ غیرت اور ہمت سب کچھ ایک طرف، آل مطلب کا جوش اور جذبہ ایک طرف۔ بھوک اور فاقے کی سختیاں سہتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی آنچ نہ آنے دی، جی جان سے آپ کی حفاظت کی۔ چچا ابو طالب کی شفقت اور محبت تو قابل دید تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل دیوانے رہتے تھے، جیسے ایک صفیق ماں لخت جگر کے پیچھے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہوتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے بھی تو ساتھ سلاتے، کبھی کسی مجبوری سے ساتھ چھوڑنا پڑتا تو اپنی جگہ کسی بیٹے کو کر دیتے کہ رات میں جاگ کر آپ کی حفاظت کریں۔ کتنا کٹھن مرحلہ تھا، سارا ماحول، دشمن اور دوست عزیز سب ان سے انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، سارا ماحول، دشمن، دوست، عزیز سب انبن، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا سخت تھا کہ خدا کی پناہ، پتے کھا کھا کر دن گزارے۔ حضرت سعد رضی اللہ بن وقاص مشہور صحابی ہیں، وہ بھی اس وقت مسلمان تھے اور اس آزمائش میں 2-4 تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک بار رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ میں بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ یعنی اس طرح کی یہ لوگ ہرے پتے بھی نہیں ملتے تھے، گویا ہر وقت منہ موت کو کھولے کھڑی ہو۔ ایسے میں اللہ نے مدد کی، بے کسوں کے لیے انتظام کیا، کچھ دلوں کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ مسلمانوں کی بے بسی دیکھ کر انہیں ترس آنے لگا، وہ چھپ چھپا کر ان کے پاس آتے، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتے۔ انہی لوگوں میں ایک حزام کے بیٹے حکیم تھے، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، یا اپنی پھوپھی کو روٹی سالن دے جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ خود کھاتی، اوروں کو کھلاتی۔ عمر کے بیٹے حسام بھی ان مسلمانوں کو بڑے ہمدرد تھے، اونٹ پہ بہت سا کھانا کپڑا لا دیتے، رات ہو جاتی تو ان مظلوموں کے پاس آتے، اونٹ کو گھاٹی کے باہر ہی بیٹھا دیتے اور سارا سامان اندر پہنچا دیتے۔ حسام برابر ایسا ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ ان کو بھی ستانے لگے، لیکن وہ اپنی ہمدردیوں سے باز نہ آئے، یعنی جن لوگوں نے پہنچایا تھا۔ حسام نے ایک اور کام کیا، وہ ابو امیہ کے بیٹے زہیر کے پاس گئے، یہ عاتقہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسہ تھا۔ حسام نے کہا، زہیر تم خوب عیش کرو، عمدہ سے عمدہ کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھا کپڑے پہنو، اور تمہارے ماموں اس طرح رسوائی اور بے کسی کے ساتھ اپنے دن پورے کریں، تمہاری غیرت نے کیسے گوارا کر لیا۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ابو الحکم یعنی ابو جہل کے ماموں ہوتے اور تم ایسا کرنے کو کہتے تو ہرگز نہ تیار ہوتا۔ زہیر اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، میں تنے تنہا کر ہی کیا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم کوئی ساتھ دینے والا ہوتا تو میں اس وحشیانہ معاہدے کو توڑ دیتا۔ حسام کوئی اور مل جائے تو زہیر وہ کون ہے، حسام میں تمہارا ساتھ دوں گا، یعنی انہوں نے ساتھ دینے کے لیے۔ زہیر اچھا ایک اور آدمی تلاش کرو، کوئی اور مل جائے تو اچھا رہے گا۔
دونوں جوان یہ ظالمانہ معاہدہ توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور معاہدہ جو سارے قریش کا معاہدہ تھا وہ کسی تیسرے کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے مدد کی، نہ صرف ایک بلکہ تین بہادر ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تینوں قریش کے معزز سردار تھے، ایک عدی کے بیٹے مطعم، دوسرے حسام کے بیٹے ابو البختری، اور تیسرے اسود کے بیٹے زما۔ صبح ہوئی تو حسام، مطعم اور ابو البختری اور زما گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کعبے کے قریب ہی قریش جلسہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے، یہ چاروں سردار بھی وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ ظہیر گئے، کعبے کا طواف کیا، پھر آ کر بولے، مکے والو، ہم تو مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، نہ کسی سے لین دین کر سکتے، نہ خرید فروخت کر سکتے۔ کیا مناسب ہے؟ کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا مروت اور شرافت کا تقاضا یہی ہے؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس ناپاک معاہدوں کی دھجیاں نہ اڑا دی جائے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل تنگ کر کھڑا اٹھا اور کڑک کر بولا، تو نے غلط کہا ہے، خدا کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اسی دم ظہیر کے سب ساتھی ایک ساتھ بول اٹھے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہو کر رہے گا۔ ابو جہل سمجھ گیا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس میں بولنا بیکار ہے، وہ کلیجہ محسوس کر رہ گیا۔ مطعم نے عہد نامہ پھاڑنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا تو اس کو دیمک چاٹ گئی تھی، صرف ایک لفظ باقی تھا جو عہد نامے کے شروع میں تھا، وہ لفظ تھا بسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ عہد نامہ کو چاک ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص ساتھی درے سے باہر آ گئے اور پوری سرگرمی کے ساتھ پھر دعوت کا کام کرنے لگے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو اس بند، غم اور اس قید سے، ستم سے رہائی ملی۔ یعنی 3 لوگوں نے کیا کیا؟ 3 لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، نیک کام اگر کہیں پہ برائی پھیلی ہے، ظلم پھیلا ہو، تو کچھ لوگوں کو شروع کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا۔ اس سے نصیحت یہی حاصل کرنی چاہیے۔ تو تینوں سردار اکٹھا ہوئے اور پھر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی سب گھاٹی سے باہر آئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سیرت پر عمل کرنے اور حق بات دوسروں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔